حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشکات میں موجود ہے۔ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو رستہ بھول گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، سامنے سے شیر آ گیا۔ یعنی آپ نے سن لیا اور میں نے کہہ دیا، لیکن شیر آ گیا۔ یہاں شیر کی بات نہیں، ابھی مجمع میں چوہا بھی آ جائے نا تو لا کے پتہ جائے گا کہ آ گیا ہے۔ اور شیر ہی آ گیا اور بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، کوئی اور بات نہیں کی، شیر کی طرف دیکھ کے کہنے لگے پتہ ہے میں کون ہوں؟ پھر خود ہی فرمانے لگے میں رسول پاک کا غلام ہوں۔ جب کہا نا میں نبی پاک کا غلام ہوں تو شیر نے رستہ چھوڑ دیا۔ میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہے، سبزیاں ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتی ادا، ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہوسی۔ خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے۔ سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی۔ یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں نو تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہے میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی۔ تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، ہمارے پاس امانتیں آتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے،
تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے۔ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا۔ فرماتے میں نے کہا کوئی گناہ گار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں۔ اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا، ماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے۔ وہ شیر خدا کا طوطا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے حرم مکہ میں اللہ کے حضور آہوزاریاں کرتا ہے۔ مالک وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں 2 جنتیں دوں گا۔ امام زین العابدین حرم مکہ میں کہتے ہیں مالک حساب نہ لینا، مہربانی کرنا، پردے رکھنا۔ زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے۔ آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی، تو جنت کے رستے کھلیں گے۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یار۔ اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ بنائے، کچھ اپنے رب سے معافی نہ مانگے، قیامت میں حساب دینا۔ وہ کہتا ہے تمہیں سامنے، اور نبی پاک علیہ السلام کی احادیث، آثار اور ساری چیزیں سامنے رکھ کے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب علماء کا ہوگا۔ انہوں نے عزتیں زیادہ سمیٹی ہے نا۔ یہاں ایک دفعہ ایک MP صاحب آئے ٹائم لینے کے لیے، میں نے معذرت کر لی، میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو مجھے کہنے لگے لوگ تو ہمارے پیچھے بھی بڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ہم پر لوگ جان دیتے ہیں۔ اتنی اگر سعادتیں سمیٹی ہیں تو پھر سنو نا، جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، فرمایا پہلا حساب علماء کا ہوگا، دوسرا حساب مجاہدین کا ہوگا، تیسرا مالداروں کا ہوگا، اور فرمایا یہاں تک کہ اللہ تو صبح قیامت انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہر ایک سے سوال ہونا ہے، ہم اپنی اپنی تیاری کریں قیامت کے روز کے لیے، آخرت کے دن کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر نفس یہ سوچے کہ میں نے آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ آؤ آج اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ ہمارے لیے آج شام کھانے میں کیا ہے یہ سب کو پتا ہے، اس ماہ میرے گھر میں کیا آمدن ہے، کیا خرچ ہے، یہ سب کو پتا ہے،
لیکن رب کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ بھی دیکھ تو نے اپنی قبر کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یہ دیکھ قیامت والے دن کے لیے تیرے پاس سرمایہ کیا ہے، وہاں جب اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تیرے پاس پیش کرنے کو کیا ہے؟ جناب صدیق کے پاس پیش کرنے کو وفا ہے، امت کی خدمت گزاری ہے جناب عمر کے پاس، جناب عثمان غنی کے پاس سخاوت ہے، مولا علی نے ہر میدان میں تلوار چلا کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، حسین ابن علی نے سر دے کر اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے۔ میں بھی سوچوں نا یار، آپ بھی سوچے نا، نعمتوں کی بہتات کتنی، ہماری بھری ہوئی تجوریاں، ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں، ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں، ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں، ہمارا تندرست وجود، ہماری بولتی زبان، ہماری دیکھتی آنکھیں، ہمارے سنتے کان، ہماری سانس لیتی روح، اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے؟ صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے؟ اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے، کیا پیش کرنا ہے؟ آج اپنے دل سے، اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے، اور ایک بار نہیں 100 بار کرنا ہے، اور بار بار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور فرماتے 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن، اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک یہ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزری، سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ، سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں، شغل میلہ، آنا جانا، عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اور پھر ایک سوال، اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا جوانی کہاں گزاری، وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گیموں میں گزر گئی، یہ سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال رب پوچھے گا بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا، ذرائع آمدن بتاؤ، دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی جہاں دھوکنی تھی، یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا، اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے۔ چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا بتاؤ مال خرچ کہاں کیا، اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں 5واں سوال یہ ہوگا یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔ لیکچر دینا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، واعظ کرنا آسان ہے، سمجھانا آسان ہے، فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے، روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے، لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے، بخاری میں موجود ہے، 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جو تم نے سیکھا تھا، جو تم نے پڑھا تھا، اس پر تمہارا عمل کتنا تھا؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں فلاں چیز کی وجہ سے فلاں فلاں لوگ تڑپتے ہیں، سسکتے ہیں، روتے ہیں؟ بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر، میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں، بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں۔ تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا، وہ جو تم جانتے تھے، جتنا تمہیں شعور تھا۔ آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ تقریریں، واعظ و نصیحت، فقط واعظ و نصیحت۔ اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں،
ایمان کی حرارت والوں نے، اور یہ دیکھنا کیا کہتے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، بڑی سونی باتیں کرنی آتی ہے ہمیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے، پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے، لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا، ہاں۔ سب سے پہلے دو چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں، یاد رکھیے گا۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے۔ اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب، یہ دو حساب سب سے پہلے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا، اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہوگا۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے۔ سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے قیامت میں رب ان سے فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی مل ڈائی، بنا پاکو پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا۔ دل ہو صاف، دل ہو کشادہ، 14 طبق دلے دے اندر، اسو تمبو وانگو تاڑے ہوں۔ یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا، جال رہا ہے نا، درویش کہتے ہو 14 طبق میرے دلے دے اندر، تے میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ یہ کون دلان دیا جانے ہوں، ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو، تا مطلب نو پایا ہے، چھوڑ دیے جائے سارے کینے۔ جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہونا تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا، لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئے تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی، کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں۔ اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں، تے چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی، پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی، جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا۔ مجھے بتاؤ خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے؟
लोग तय के अंदर नहीं लेके जाते। वो खजाना निकल आया। उसने क्या किया, वो लेके उस शख्स के पास चला गया जिससे उसने जमीन खरीदी थी। कहने लगा यार तेरी जमीन से खजाना निकल आया, मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना तो नहीं ना खरीदा था। ये जरा ध्यानत का उरूज देखो, तकवे का नूर देखो, ये देखो बातन कैसे थे लोगों के। अरबों करोड़ों रुपया ये हुजूर बयान फरमा रहे हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। करीम फरमाते हैं उस शख्स ने जाके कहा भाई मैंने जमीन खरीदी थी, खजाना नहीं खरीदा था, लिहाजा ये तेरा है। वो भी रब का बंदा था। कहने लगा मैंने ना जमीन बेची थी और जो कुछ है वो सारा ही बेच दिया था, लिहाजा निकल आया तो तेरा ही है। मेरा होता तो जब मेरे पास थी तब निकलता, लिहाजा तेरा ही है। दोनों में बहस होने लग गई। वो कहता है तू रख, वो कहता है। आजकल क्या होता है, वो जरा महंगी हो गई ना, सड़क गुजर गई, कहते ने मुकर जाओ। जमीन जरा महंगी हो गई है, को थोड़ा रेट और लग गया, खजाना निकल आया। हुजूर फरमाते वो दोनों एक दाना के पास गए और जाके कहा यार ये मसला बन गया हमारे लिए, खजाना निकल आया जमीन से, तो अब मैं इसे कहता हूं तू ले वापस, चूंकि तेरी जमीन से निकला है। तो ये कहता मैंने जमीन बेची तो खजाना भी बेच दिया। वो दाना कहने लगा तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक कहने लगा मेरी बेटी है, दूसरा कहने लगा मेरा बेटा है। कहने लगा दोनों की शादी कर दो और खजाना दोनों को दे दो। और मेरे भाई जब हजरत शेख अबुल हसन एक दरवेश थे मिस्र में, हर रोज दुआ मांगते थे या अल्लाह ताजर की उन 2 बीवियों पे रहम फरमा, या अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों पे रहम फरमा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला हुआ? फरमाने लगे यहां मिस्र में एक ताजर रहता था, उसे अक्सर और बेशतर तिजारत की गरज से मुल्क के शाम जाना पड़ता, तो उसने सोचा वहां निकाह ना कर लूं। उसने वहां निकाह कर लिया, मालदार था, वहां एक बीवी रख ली, मकान रख लिया। अब ये जो बीवी मिस्र में थी ना, इसे थोड़ा शक गुजरा। बीवी बड़ी गहरी जासूस होती है। उसे समझ आ गई कि बदले बदले से मेरे महबूब नजर आते हैं। उसे समझ आ गई कि धुले धुले कपड़े आते हैं, वो कैफियत ही नहीं पहले जो रंग होता था। एक शख्स को पैसे दिए, कहा जरा इसकी जासूसी तो कर। शेख फरमाते वो मुल्क के शाम पहुंचा, उसके पीछे पीछे वहां जाके इसने वापस आके खबर दी कि तेरे शौहर ने तो निकाह किया हुआ। लेकिन इत्तेफाक की बात ये कि इस दफा जब ये सफर से आया तो शदीद बीमार था। बीवी हौसले वाली थी, सब्र वाली थी। उसने सोचा कि जरा सेहत इसकी ठीक होती है तो फिर मैं इससे बात करूंगी कि तुमने मुझे बताया ही नहीं और निकाह कर लिया है। लेकिन उसकी तबीयत ठीक ना हुई, वो ज्यादा बीमार हुआ, हत्ता के इंतकाल कर गया। औलाद कोई नहीं थी। उस बीवी ने इद्दत गुजारी और फिर जितनी जायदाद थी उसका वो हिस्सा जो दूसरी बीवी का बनता था वो सारा ऊंटों पे रखा और मिस्र से लेकर शाम पहुंची अपने भाइयों और अजीजों के साथ। और उसे जाके कहने लगी जमाना तो नहीं जानता पर मैं तो जानती हूं ना, अल्लाह को जवाब देना है। उसकी तू भी बीवी है, जितनी मैं हकदार हूं तू भी हकदार है, लिहाजा ये हिस्सा तेरा है, रख ले। वो कहने लगी मेरी बहन अल्लाह तुझे जज़ा दे, जिस रब को तूने क़यामत में हिसाब देना मैंने भी उसे ही देना है। मेरा शौहर यकीनन मेरा शौहर था, मेरा उससे निकाह हुआ था, पर इस दफा जब वो आया तो शदीद बीमार था। कहने लगा शायद मैं बच न सकूं। वो एक मकान मुझे दे गया, कुछ मुझे मेरा हिस्सा दे गया और मुझे तलाक दे गया। कहने लगा कि तू जहां चाहे निकाह कर लेना, मेरी सेहत मुझे लगता है कि अब वक्त जाने का आ गया। कहने लगी बहन चूंकि मुझे तलाक हो गई थी अब मैं इसमें से हिस्सेदार। शेख फरमाते गवाह दोनों के पास कोई नहीं था
पर दोनों अल्लाह को जवाब देना चाहती थी। इस तकवे का मुजाहरा किया, फरमाते मेरा दिल करता है जब भी नमाज पढ़ता हूँ ताजर की दोनों बीवियों के लिए दुआ करता। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम क़यामत में मैं इनसे हिसाब लूंगा। ये जो आखिरत का तसव्वुर है ना, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम से कहा, जो बेहतरीन ऊँट है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, खैरात कर दो, बेहतरीन। शाम को सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, तो वो जिस ऊँट के बारे में आप इशारा करके गए थे खर्च कर देना, अल्लाह के रास्ते में दे देना, वो बंधा हुआ है, और उससे जो दूसरे नंबर का कम, उससे जो कम कीमत का था, बाकी सब में बेहतर लेकिन इससे कम कीमत का वो ऊँट आपके गुलाम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, खैरात कर दिया। तो आप फरमाने लगे, यार मैंने तुम्हें कहा था ये ऊँट देना। वो कहने लगा, हुजूर ये तो आपकी सवारी का ऊँट है ना, मैंने चाहा था जो आपकी सवारी का ऊँट है वो रख लिया जाए। तो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैं सवारी के लिए तो तुझे कह रहा था खर्च कर दे, पर दुनिया की सवारी के लिए नहीं, आखिरत की सवारी के लिए। वो जो क़यामत में अल्लाह के हुजूर पेश होना है, तो मैंने कुछ भेजा हुआ तो हो, वहां मेरे पास कोई खजाना तो हो, आखिरत की जमा पूंजी तो हो, कोई हो ना मेरे पास जो मैंने आखिरत के लिए। नाराज ना होना, बहुत सारे मामलात में हम औलाद से नहीं मशवरा करते, नहीं घर वालों से पूछते, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए क्यों कहते हो मशवरा करके बताऊंगा, बात करके बताऊंगा। जब अपने दुनियावी बहुत सारे मामलात में आजाद होते हो तो अपनी आखिरत का जखीरा जमा करने के लिए क्यों हम आजादी के साथ फैसला क्यों नहीं करते। नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। हुजूर ने पूछा क्या है खाने के लिए। अर्ज की हुजूर एक बकरी ज़िबा की थी, सारी बांट दी है, एक दस्ती बची है, एक टांग की दस्ती का कुछ हिस्सा बचा है। हुजूर ने फरमाया नहीं, जो तुमने बांट दिया है वो सारा ही बच गया। क्यों? वो आखिरत के लिए जमा हो गया, वो सारा बच गया। ये जो तुमने कहा है ना ये बची है, ये नहीं बची, बचा तो वो सारा है जो राह खुदा में बांट दिया गया। मेरे अजीजों, इतना बड़ा मजमा है, हजारों की तादाद में आप लोग तशरीफ लाए हैं। मैं आजिज आदमी, आप सबसे ज्यादा गुनाहगार, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह के सामने हमने खड़े होना है, अपनी आखिरत की तैयारी करें। मैं भी आज नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करूंगा, आप भी नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं भी आज अल्लाह के हुजूर सिद्ध के दिल से माफी मांगू। हम सब अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं, जुम्मा पढ़ने आए हैं, माफी मांगे। सारे अपने रब की बारगाह में अर्ज गुजार हो कि हमारा मालिक हमारे ऊपर फजल करे और हमें ऐसी तौफीक दे कि हम अपनी आखिरत के लिए कोई जखीरा कर सके। आखिरत की फिक्र बड़ी अहम चीज है। आखिरत की वो कुछ लोग कहते हैं ना, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। सारे दोस्त यही कहते हैं, आप मेरे करीबी हैं, मैं आपसे कहता हूं फिक्र करो, फिक्र करो, फिक्र करो, और अपनी आखिरत की फिक्र करो। 2-2.5 साल जाहिरी तौर पर उम्र कम थी हजरत सिद्दीक़ अकबर की नबी पाक से, लेकिन एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूँ आप पर तो बुढ़ापा आ गया है, बाल मुबारक सफेद हो रहे हैं। तो हुजूर फरमाने लगे, सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसिलात, फरमाया इस तरह की सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्यों? इनमें क़यामत का जिक्र है, इनमें आखिरत का जिक्र है, अल्लाह के हुजूर हाजिरी का जिक्र।
ان صورتوں نے، ان کی فکر نے، حضور فرماتے ہیں یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں پر اولاد کی فکر میں، ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں مال کی فکر میں، ہمیں بھی کچھ تھوڑی فکر کرنی چاہیے آخرت کی۔ آج سے تیاری شروع کریں، ابھی سے اپنی آخرت کے لیے غور و فکر شروع کریں۔ ایک بات عرض کر، آخرت کی فکر ہونا تو پھر بندہ بندوں کے معاملے میں بھی محتاط ہوتا ہے، بلا وجہ الزام نہیں لگاتا، بلا وجہ بدنام نہیں کرتا۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں اس جمعے میں ایک خاص اپنے دل کا درد رکھنا ہے، کسی کے بارے میں بھی پروپیگنڈا چھوڑ دیں، کسی شخص کے بارے میں بھی غلط بات کرنی چھوڑ دیں۔ پڑوسی، دوست، احباب، محلے دار، جس کے بارے میں حقائق کا نہیں پتا، اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چھوڑ دے۔ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اسلام پہلے غور کرتا ہے چوری کیوں کی، اسباب کیا بنے۔ حضرت عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کی باغ سے کچھ پھل لے لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کچھ میں نے اپنی چادر کے پلوں میں چھپا لیے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کئی کتب احادیث میں موجود ہے۔ فرماتے اس نے مجھے پکڑ لیا، حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کیوں چوری کی؟ بات کو سمجھنا۔ عرض کی حضور بچے بھوکے تھے، تکلیف میں آ گیا۔ اب پتہ اس چوری کے لیے حضور نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی پاک اس کے پڑوسی سے فرمانے لگے جب بھوکا تھا تم نے روٹی کیوں نہیں دی؟ جب یہ جاہل تھا علم کیوں نہیں دیا؟ اور فرماتے ہیں میری سزا حضور نے یہ سنائی کہ ایک اونٹ بھر کے مال کا مجھے دیا گیا۔ دوستو، الزام تو لگا دیتے ہو کہ فلاں غریب آدمی بار بار مانگتا ہے، فلاں بار بار ستاتا ہے، فلاں قرض مانگتا ہے۔ اپنی آخرت سے ڈرے، دیکھیں تو صحیح لوگ مجبور کیوں ہیں، تنگ دست کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں۔ اس جگہ پر جائیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب، پوچھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم پوچھیں گے، سبب پوچھے گا کون؟ لوگ پوچھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے کہ جرم کیوں ہوا، اس کی نوعیت تک لوگ جاتے ہی نہیں۔ خدا را جناب عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ یہ بات ٹھیک ہے کہ تم ہر روز ہی نفلی روزہ رکھتے ہو اور ہر رات ہی نفلی عبادت کرتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ وہ نفلی روزہ رکھتے تھے، ہر روز ہر رات نفلی عبادت کرتے تھے۔ تو محبوب نے ان سے تصدیق کرانے کے بعد فرمایا ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی افطار کیا کرو، اور فرمایا کبھی نماز پڑھا کرو، کبھی سو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اسے نیند آتی ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور فرمایا تم سے جو ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ لفظ کہہ کے کہ تمہارے اپنے اوپر بھی حقوق ہیں، تمہاری ذات کے بھی تم پر حق ہے۔